فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات۔ عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آگے والے سرکار کی بیچتے نعرے حیدری بھی پیچھے والوں کو اس کو کافی اعتراض ہے، فرش ادا پہ سرکار کو نعرے حیدری کس کے بلند آواز میں بولنا چاہیے۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ بطفیل اہل بیت طیبین و طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم اپنے پاکیزہ و مطہر سلسلہ گفتگو کی 7ویں منزل کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 6 روز تک مسلسل جو گزارشات، جو معروضات، کلام الہی کی آیات کی بنیاد پر جو نکات اور جو باتیں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ کی بابرکت خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یقین ہے کہ وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کی یہ گفتگو بھی اسی نہج پر اور اسی اسلوب پر انشاءاللہ نظر سماعت کی جائے گی۔ کلام الہی کے 53ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے النجم کی ابتدا کی 5 آیات وحی الہی اور تحفظ رسول کے عنوان سے مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، جن کے ذریعے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت کو عظمت پیغمبر اعظم کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والنجم اذا ہوا، خوبصورت ترین ستارے کی قسم، حسین ترین ستارے کی قسم،
مخصوص ترین ستارے کی قسم، کب قسم؟ جب وہ کسی بلند ترین دروازے پر جھکا، جب وہ کسی عظیم ترین ڈیوڑی پر سجدہ ریز ہوا، جب اس نے پیشانی اور جبین نیاز مرتضوی دہلیز پر جھکائی، اس وقت قسم۔ یہ ادا، یہ اسلوب، یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں قسم بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ہمارا رسول نہ کبھی گمراہ ہوا اور نہ کبھی راہ سے ہٹا۔ وما ينطق عن الهوى، اور اس کا کمال تو یہ ہے کہ نہ کبھی یہ سوچتا بغیر وحی کے اور نہ کبھی بولتا۔ علمہ شدید القوا، خصوصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ اس کو شدید قوتوں والے پروردگار نے بذات خود پڑھایا ہے، یعنی نبی کے تعلیم میں اللہ اور نبی کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے اور کوئی درمیان میں سورس نہیں ہے۔ ذات الہی پڑھا رہی تھی اور ذات مصطفی پڑھ رہی تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ توجہ کریں گے آپ، دیکھیے عظمت رسالت کے پیش نظر ہر روز آپ کی خدمت میں گفتگو جاری ہے، مگر ایک رخ یہ بھی ہے اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ پیغمبر زمانے سے الگ ہیں، کائنات سے علیحدہ ہیں، عام انسانوں سے پیغمبر کی تخلیق بھی الگ ہے اور پیغمبر کا وجود بھی عمومیت سے بالکل خصوصیت کی طرف ہے۔ توجہ کیجئے گا، عام انسانیت کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس پرپس کے لیے پیدا کیا، کس سبب کے لیے پیدا کیا؟ آپ قرآن ہی سے پوچھیں، سورہ زاریات 51واں سورہ اور 52ویں آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو انسانوں پر واجب ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں، زندہ ہوں تو عبادت کریں، مر جائیں تو بھی عبادت کے دائرے میں رہیں، سفر میں ہو تو عبادت، حضر میں ہو تو عبادت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس منزل پر بھی ہو عبادت کرنا ہے نا، چونکہ لازمہ تخلیق ہی عبادت ہے، پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اب کتنا ہی بھی بڑا انسان ہو، کتنا ہی بھی عظیم انسان ہو، اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کو عبادت کرنا ہے۔ اگر مر بھی رہا ہے تب بھی عبادت کرے گا، اگر ڈوب بھی رہا ہے تب بھی عبادت کرے گا۔ تو یہ ہے عام انسانیت کی غرض تخلیق کہ عبادت کرے گا، مگر پیغمبر عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تمہاری تخلیق اور ہے، پیغمبر کی تخلیق اور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے 73واں سورہ اور پہلی اور دوسری آیت سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک عملی اوڑھنے والے ذرا نماز کم پڑھا کیجئے، عبادت کم کیا کیجئے۔ تو اگر نبی کی تخلیق بھی عبادت کے لیے ہوتی تو اللہ عبادت سے روکتا نہیں، یہ نہ کہتا کہ کم عبادت کیا کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری تخلیق اور ہے، پیغمبر کی تخلیق اور ہے، تم اور ہو، پیغمبر اور ہے۔ مگر قرآن کا یہ زاویہ فکر آپ نے دیکھا کہ نبی کو عبادت سے روکا گیا، سحر انگیزی سے روکا گیا، رات کے جاگنے سے روکا گیا، نماز تہجد سے روکا گیا اور کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم نماز پڑھا کرے، رات کو کم عبادت کیا کرے، کم عبادت کیا کرے، یعنی کمی کی سفارش ہے۔ عبادت کے لیے تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت دکھا دی کہ نبی عبادت کم کرو۔ اب کوئی حدیث تم دکھا دو کہ اللہ نے نبی سے کہا ہو کہ ذکر علی کم کیا کرو، ذکر اہل بیت کم کیا کرو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جو چاہ رہا ہے ذرا بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے گا ذکر علی کے لیے نہیں کہا،
اب یہ دونوں فکریں آپ نے دیکھی، برابر کا مقابلے کا معاملہ ہے، تقابل کی کیفیت ہے۔ توجہ کریں آپ، ذرا تیرے کمپیئر کریں، نبی سے کہہ رہا ہے کم عبادت کریں، مگر کوئی آیت، کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قول، کوئی فکرہ، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ نبی سے کہا گیا ہو کہ ذرا ذکر میں بھی کمی کیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہو، بلکہ ارشاد ہوا فذکر، توجہ کر، ان الذکر تنفع المؤمنین، پیغمبر علی کا ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہو، اب بھیا جنہیں فائدہ ملتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جنہیں نقصان ہوتا ہے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تنفع المؤمنین، ذکر علی، تخلیق رسول۔ خلوص کی جو عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خلوص کی جو عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر میں نور ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ لاکھ سجدے ہو یا عمر بھر کی تکبیریں، وہ لاکھ سجدے ہو یا عمر بھر کی تکبیریں، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کیا کہنا؟ تو رسول اور ہے، رسول اور آل رسول اس کائنات میں عبادت کے لیے نہیں آئے۔ توجہ چاہ رہا ہو، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کی غرض خلقت اور ہے، تم اور ہو، یہ اور ہے۔ ان کو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو تم جیسا نہیں بنایا۔ توجہ چاہ رہا، تم جہاں پیدا ہو وہ زمین نجس ہو جائے، توجہ چاہ رہا، وہ جگہ کو پاک کیا جائے، تم نجاست کے ساتھ ہو ہر وقت۔ جب دنیا میں آتے ہو تو جس مقام پہ آتے ہو وہ مقام بھی پیدا کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، طاہر کیا جاتا ہے، اور یہ جہاں آ جائے تو اگر بت خانہ بھی ہو تو عبادت خانہ بن جاتا ہے۔ تم اور ہو، یہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ موڈ میں ہے، بس بس ٹھہر جائے، دیکھیے گا۔ اب دیکھیے گا جناب، ان کی تخلیق اور ہے، تمہاری تخلیق اور نے کیا کہا ہے 73ویں سورے میں، اور پھر ہم نے تمہاری طرف محمد کو ویسا ہی رسول بنا کے بھیجا، اور تمہاری ذاتوں پر، تمہارے اعمال پر شاہد بنا کے بھیجا، جیسا فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو پیغمبر کو کس سے نسبت دی، کس سے تشبیہ دی؟ محمد کیسے ہے قرآن کی زبان میں؟ جیسے موسیٰ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ارسال، ایک چیز ہوتی ہے مرسل، ایک چیز ہوتی ہے مرسل الیہ، یعنی چیز کو بھیجنا، کس کی طرف بھیجا، کس کے جیسا بھیجا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو محمد کے لیے کہا ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا بنا کے بھیجا۔ تو موسیٰ کو کس طرف بھیجا تھا؟ کہ فرعون کی طرف، اور محمد کو تمہاری طرف بھیجا۔ تو محمد تو موسیٰ جیسے ہیں، اگر تمہیں جیسا ہی کہنے کا شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو، محمد جیسا نہ کہو۔ فرعون جیسے ہو اور جیسے ہو، بڑا اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آج تھوڑا سا ذرا کچھ قرآن کی گہرائی میں اترے، تاکہ فضائل کے موتی ہمارے ان پاکیزہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھے جا کر ایسی چمک پیدا کر دے کہ منافقین اندھے ہو جائیں، جو چاہ رہا ہوں خیرہ ہو جائے۔ توجہ کریں آپ، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا
جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کی طرف کس کو بھیجا؟ رسول اللہ کو نہیں، موسیٰ کو۔ تو موسیٰ سے تشبیہ تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے اس مجمع میں مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر آپ کی بات کیوں کروں؟ وہ بھی اس مجلس میں ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی، ان کو حاضر و ناظر سمجھ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی بات ہے، اگر آپ سماعت کر لیں تو نہ جانے روح میں کیا عطر بیزی پیدا ہو جائے گی اور روح کتنی معطر ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ محمد موسیٰ جیسے، یہ کیوں نہیں کہا آدم جیسے؟ یہ کیوں نہیں کہا نوح جیسے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ابراہیم جیسے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسیٰ جیسے؟ 1,23,999 نبیوں میں ایک ہی نبی کیوں ملا؟ تشبیہ کے لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ پورا قرآن دیکھ جائیے، 6,666 آیات پڑھیے، نظریں گڑا گڑا کر، نگاہیں جمع جمع کر، طور نظر آیتوں میں در آئے، اس طرح پڑھیے قرآن مجید۔ کہیں نہیں ملے گا کہ محمد کسی نبی جیسا بھی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ 1,23,999 انبیاء میں صرف کس جیسے ہے نبی؟ موسیٰ جیسے۔ یہ بھی منصب نبوت میں ہے، ذات میں نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بلائے فرمایا فضیلت میں نہیں، مرتبے میں نہیں، رتبے میں نہیں، کیفیت نبوت، کیفیت رسالت۔ اب یہ موسیٰ جیسا کیوں کہا؟ تو کچھ بات تو ملنا چاہیے نا۔ تو آپ پورے نبیوں کے لیے دیکھ جائیے، ایک چیز فطری ہے، نیچرل، اور کیجئے گا آپ، فطری حق ہے، نیچرل رائٹ ہے۔ کسی بھی مذہب کی ماں ہو، کسی بھی ملت کی ماں ہو، کسی بھی دھرم کی ماں ہو، کسی بھی فرقے کی ماں ہو، ہر ماں کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی ممتا فطری طور پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے مائل ہوگی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے پورا قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ جناب ابراہیم کی ماں سے اللہ نے کہا ہو کہ ابراہیم کو دودھ پلاؤ، عیسیٰ کی ماں سے کہا ہو کہ عیسیٰ کو دودھ پلاؤ، سلیمان کی ماں سے کہا ہو کہ سلیمان کو دودھ پلاؤ۔ ایک ہی نبی ملا، سورہ قصص 28واں سورہ 7ویں آیت، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ سارے نبیوں میں کسی سے تشبیہ نہیں دی، محمد کو نہیں کہا کسی نبی جیسا، موسیٰ جیسا کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کی ماں سے کہ ہم نے وحی کی دودھ پلاؤ، موسیٰ کی ماں پر وحی کی، کیا وحی کی؟ اوحینا، ہم نے وحی کی، کس پر؟ الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انرزہی ہے کہ تم موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ ارے بھئی یہ تو فطری حق ہے، اس میں وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر محمد کو تشبیہ کر دی کہ قرآن پڑھنے والوں کو تاکہ عقل آ جائے، جب موسیٰ کی سگی ماں موسیٰ کو بغیر وحی کے دودھ نہیں پلا سکتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے تھے کیا کہہ رہا؟ دیکھا آپ نے تیور دے گا؟ ارے بھائی جب موسیٰ کی ماں موسیٰ کو سگی ہو کر بغیر حکم الہی کے، بغیر وحی کے دودھ نہیں پلا سکتی، تو جو محمد موسیٰ جیسا ہے اسے تم جس کا چاہے دودھ پلوا دو، تمہیں کیا حق ہے؟ یہ حلیمہ کہاں سے آ گئی؟ توجہ کرنا، کہاں سے آئی یہ حلیمہ؟ دیکھیے تحقیق دے رہا ہوں قرآن سے۔ حلیمہ دائی نے دودھ پلایا، کس کو پلایا؟ رسول اللہ کو پلایا۔ ارے یہ رسول موسیٰ جیسا ہے، موسیٰ کی ماں کو تو حق نہیں کہ بغیر وحی کے دودھ پلا دے۔ یہ جنگلی عورت کہاں سے آ گئی؟ اور جو کرے بادیہ نشین، میں نے ترجمہ کر دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ یہ فکر غلط ہے کہ محمد کو حلیمہ نے دودھ پلایا۔ آج میں کنڈم کر رہا ہوں قرآن کی بنیاد پر۔ کون ہے حلیمہ؟ پھر سنو، سورہ قصص 28واں سورہ
12ویں آیت وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ کے پیدا کرنے سے پہلے موسیٰ کی ذات پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اب بھیا فیصلہ کر کے بتاؤ، میرے بزرگوں فیصلہ کر کے بتاؤ، میں اللہ کی بات مانوں یا ملا کی بات؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، کس کی بات مانو؟ حرمنا صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ میرے حضور پھر دیکھو میرے نوجوان دوستو، یہ تحفظ رسالت کا مسئلہ ہے، یہ حفاظت رسول کا مسئلہ ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ سنو، پیغمبر کے لیے کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر، موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے دودھ پلانے والیوں کا، الگ سے جو آئیں دودھ پلانے والیاں، ان کا دودھ حرام قرار دیا، تو جب محمد موسیٰ جیسے ہیں تو انہیں دودھ پلانے والی کیسے دودھ پلائے گی؟ کیوں نہیں پلائے گی؟ موسیٰ کو کیوں نہیں پلایا؟ 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں طلب کی گئی دربار فرعون میں، اور جو بھی لائی گئی سامنے حضرت موسیٰ دیکھتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ تفسیر میں لکھا، قصص الانبیاء میں لکھا، ساری کافرائیں تھیں، ساری مشرکائیں تھی۔ تو نبی بچپن سے پہلے اور ولادت سے پہلے جانتا ہے کہ کافرہ کا دودھ نہیں پیا جاتا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب یہ بتاؤ موسیٰ بہتر یا نبی؟ موسیٰ بہتر ہے یا رسول اللہ؟ موسیٰ تو کسی دائی کا دودھ پیتے نہیں، کسی مرضیہ کا دودھ پیتے نہیں، کسی دودھ پلانے والی کا دودھ پیتے نہیں، کسی پیشاور کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں پیتے نا دودھ۔ قرآن نے کہہ دیا حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا علیہ موسیٰ پر المراضع، دودھ پلانے والیوں کو، من قبل، پیدا کرنے سے پہلے ہی۔ یعنی نبوت کی فطرت میں ہوتا ہے یہ احساس اور یہ شعور کہ کافر کا دودھ نہیں پیتا نبی، مشرکہ کا دودھ نہیں پیتا نبی، نجس عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ جب تم نے تسلیم کر لیا تو اب واجب ہے مسلمانوں، اگر محمد موسیٰ جیسا ہے یا تو حلیمہ کا اسلام ثابت کرو۔ میں تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بڑی بات کر رہا ہوں؟ یا تو حلیمہ کا اسلام ثابت کرو تو جو جانو، ورنہ انکار کرو کہ محمد نے دودھ نہیں پیا۔ اور اگر اسلام ثابت کرو گے تو میں کہوں گا شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ ایک جنگل میں رہنے والی کو اسلام سمجھ میں آ گیا اور جس کا گھرانہ تھا اسے اسلام سمجھ میں نہ آیا۔ وہ جو چاہ رہا جنگل والی جانتی ہے، تو جو کہہ رہے ہیں ارے جنگل زادوں کی اولادوں، میں جملہ دے گیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ منزل دیکھئے گا، کرو ثابت اسلام، دین ثابت کرو۔ کب پڑھا کلمہ حلیمہ نے؟ کب لائی اسلام حلیمہ؟ غیر قبیلے کی ہے، عرب میں کوئی قبیلہ مسلمان نہیں، ہاشمی قبیلے کے علاوہ لاؤ۔ کہاں سے لاؤ گے اسلام؟ خامخواہ روایات کر رہے ہو، نبی کی ذات کو گھٹا رہے ہو، قرآن سے ٹکرا رہے ہو اپنی روایات کو۔ جو موسیٰ کا بھی امام ہے، جو موسیٰ کا بھی رسول ہے، اسے کافرہ کا دودھ پلوا رہے ہو اور اس کے قصیدے پڑھ رہے ہو جس نے پیسے لے لے کے بقول تمہارے پیسے لے لے کر، اجرت لے لے کر رسول کی پرورش کی، اس کا ذکر تو جھوم جھوم کے کرتے ہو، اور جس نے جگر کا خون پلایا، سنیے گا
اب آئیے منزل بلا فصل آیت ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. محمد کیسے ہیں؟ جیسے موسیٰ کو کوئی آؤٹ سائیڈر، الگ سے آنے والی کوئی عورت ماں کے علاوہ دودھ نہیں پلا سکتی، نہیں پلا سکتی نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حرمت کا فتویٰ ہے قرآن کا، تو محمد کو کوئی کافرہ کیسے دودھ پلائے گی؟ اسلام ثابت نہیں، ایمان ثابت نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جب موسیٰ دربار میں لائے گئے فرعون کے اور چہرہ دیکھا نورانی، تو اب چاہ کے دودھ پلوائیں، پرورش ہو، یہ بچہ بڑا ہو. آسیہ ہے نا گھر میں، اب دودھ کسی کا پیتے نہیں، کسی کی طرف بڑھتے نہیں، چونکہ تخلیق سے پہلے معلوم ہے کہ کون کافر ہے. توجہ کریں. اب کہتا ہے قرآن وقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. موسیٰ کی بہن بولی، بہن حضرت موسیٰ کی بہن قصی آپ کا نام ہے، وہ بولی هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا دوں علی اہل بیت یکفلونہ، ایسے اہل بیت کو جو اس کی پرورش کرے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی کی پرورش کرنے والے کا قرآن میں لقب ہے اہل بیت. حضرت سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو نبی کو پالے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اہل بیت کہتے ہیں. اور اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے؟ تمہاری ماں بھی چادر میں نہ آ سکی، ہے نا؟ عجیب بات ہے. نبی نے کہہ دیا علیہ انی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چادر کے قریب آئی تو نبی نے کہا علیہ انی، دور ہو جاؤ، چادر سے دور رہو، چادر سے دور رہو. انک علی الخیر، تم خیر پر ہو. ارے قیامت ہو گئی، جو بیوی خیر پر ہے جب وہ چادر میں نہیں آ سکی تو کوئی شر والی. کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. خیر والی نہیں، منزل دے. اور آ جائیے ماشاءاللہ. اس سے بڑی اور بات بتا دوں، یہ تو مختصر تھی. پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے، پیغمبر کا درجہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، رفعت کیا ہے، شان کیا ہے، شوکت کیا ہے. ہمیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی ہی کے فضائل پڑھنا جانتے ہیں، محمد کے نہیں جانتے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ابھی چھوٹے بھائی سے ہی فرصت نہیں ملی. صلوات پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد پر. جو گھر ہے وہ علی کے فضائل پڑھنا جانتے ہیں، محمد کے جانتے نہیں. ارے بھائی ہم گھر میں دروازے سے آنے کے قائل ہیں. جو گھر ہے باب مدینۃ العلم میرا مولا. اب سنو نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے. تمہیں کیا پتا کہ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے؟ تم تو موڈ میں آؤ تو کہہ دو ہماری جیسے تو تھے. شکل دیکھیے کبھی آئینے میں، اگر شکل شیطان دیکھ لے تو وہ بھی لا حول ولا پڑھ کے بھاگے. رسول جیسے ہیں، رسول جیسے ہے نا. کونوں خدروں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم رسول جیسے ہیں. مدرسوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم رسول جیسے ہیں. توجہ کریں آپ، جھاڑیاں ہل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ہم رسول جیسے ہیں. اب ہم نے بڑھایا علی کو یا تم نے بڑھایا؟ توجہ جانو، تمہیں یہ جرات تو ہوئی کہ تم نے اپنے کو رسول جیسا کہا، مگر آج تک اپنے آپ کو علی جیسا نہ کہہ سکے. کرتے تم بھی علی سے ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہو اور بابا سے
پڑھ دیں محمد وال اب کہہ رہے ہیں کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، 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 کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے۔ نعرہ ہم دیکھ رہے ہیں عظمت پیغمبر ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے، چونکہ تحفظ پیغمبر کے امین ہمارے مولا ہیں، ہماری جن سے وابستگی ہے، ہمارا جن سے تعلق ہے، علاقہ ہے، رشتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ ایک آیت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اور بس تفسیرہ نہیں کروں گا، معنی سناؤں گا۔ دیکھیے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، عظمت پیغمبر سمجھ لیں بس، تحفظ رسول اور وحی الہی ہمارا عنوان ہے نا۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ اور 81 اور 82 دو آیتیں مسلسل ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ آیت کے تیور دیکھیے، آیت کی کیفیت دیکھیے، آیت کا ردھم دیکھیے اور آیت کے غیظ و غضب کا لہجہ۔ پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے کائنات بھی نہیں بنائی تھی اور عالم ذر میں، عالم ارواح میں ساری نبیوں کی، رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سب نبیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، رسالت دے رہے ہیں، نبوت دے رہے ہیں، مگر ایک شرط پر، کنڈیشنل، انکنڈیشنل نہیں، کنڈیشنل، مشروط، شرط کی بنیاد پر نبی بن جاؤ، رسول بن جاؤ، صاحب کتاب بن جاؤ، صاحب شریعت بن جاؤ، صاحب وحی بن جاؤ، صاحب طہارت بن جاؤ، صاحب جبروت بن جاؤ، صاحب ملکوت بن جاؤ، ہم تمہیں دے رہے ہیں مگر ایک شرط پر، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد میں تمہارے سب کے ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، اگر وہ آ کر نہ کہہ دے کہ تم ہو تو تم نہ رہو گے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، سچ بتائے مجھے دنیا کا کوئی مسلمان کیا وہ براہ راست آدم کو جانتا ہے، نوح کو جانتا ہے، ابراہیم کو جانتا ہے، موسیٰ کو جانتا ہے؟ ارے پیغمبر نے بتایا، مصدق ہے پیغمبر، تصدیق کی پیغمبر نے، مجھے بعد میں ماننا، پہلے آدم کو مانو، مجھے بعد میں ماننا، پہلے نوح کو مانو، مجھے بعد میں ماننا، پہلے ابراہیم کو مانو، مجھے بعد میں ماننا، پہلے موسیٰ کو مانو، مجھے بعد میں ماننا، پہلے عیسیٰ کو مانو۔ تصدیق کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے تصدیق کا؟ پیغمبر۔ تو اگر پیغمبر کے لب مطہر حرکت میں نہ آتے اور زبان گرامی نہ چلتی تو پیغمبروں کا وجود ثابت نہ ہوتا۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ سارے رسولوں کی، ہمارا رسول۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ جب میرا آخری رسول آئے ہے نا اور تمہاری تصدیق کرے تو تم سب پر واجب، دیکھیں میری 6 تقریریں سنی ہو یا نہ سنی ہو مگر یہ فکر سن لیجئے گا، میں جو کہہ رہا ہوں کیا کرنا؟ لو کتابیں، لو نبوتیں، لو رسالتیں، لو شریعتیں، مگر خیال رہے، یاد دہانی توجہ چاہ رہا ہوں، حافظے سے فراموش نہ ہو میری حجت ہو یہ بات کہ جب میرا محمد آئے آخر میں تو لا تؤمنن بہ، تم سب مل کر اس پر ایمان لانا۔ دیکھو میرے دوستو، جاگ کے سننے کا ہے یہ مرحلہ غفلت کا نہیں ہے، یہ مرحلہ بڑی بیداری کا ہے، اپنی سماعت کی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تؤمنن بہ، لام تاکید، نون تاکید، زور پیدا کر دیا، اس سینٹنس کو اسٹرونگ کر دیا، مضبوط کر دیا، ضرور ضرور ایمان لانا۔ کس پر؟ محمد پر۔ کہے کس سے رہا ہے؟ مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے،
کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ ان کا نبیوں سے۔ یہ نبیوں سے کیا مطلب کہ ایمان لانا؟ تو کسی کو یہ کہنا کہ ایمان لانا، اس سے یہ کب ثابت ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں؟ اگر اللہ یہ کہے کہ ایمان لاؤ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو کبھی کبھی مومن سے بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ کریں آپ، چلیے کوئی بات نہیں، پہلے ایمان لانا۔ آدم، شیس، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، مشتولق، اخنوخ، بیارت، میلائیل، قینان، انوش، انوخ، تاغور، تحرق، ہے نا، عبداللہ، حام، سام، یافس، سلیمان، داؤد، ایوب، ذوالکفل، مشتولق، اخنوخ، ہے نا، جتنے بھی نبی ہیں سب سے کیا کہا اللہ نے؟ پہلے ایمان لانا۔ اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہ جاؤ گے، جب میں رزلٹ دوں گا۔ اور یہ نبیوں سے کہہ رہا ہے محمد پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا۔ پہلے ایمان لانا اور بعد میں مدد کرنا۔ اللہ جانے آپ جاگ رہے ہوں گے کہ نہیں۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ پہلے ایمان بعد میں مدد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا بلند ہے میرا محمد کہ اللہ نبیوں سے بھی اس کی مدد کو قبول نہیں کرتا جب تک پہلے سے ایمان نہ لے آئے۔ جاگو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے آدم کو سمجھو۔ آپ کی عقل تک پہنچ رہی ہے بات، آپ کا ذہن شریف تک پہنچ رہے، پھر ایک منٹ تمہاری مائنڈ کر لیجئے، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی خیرت کے اندر، اپنی عقل کے اندر اس بات کو اتار لیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں سے، جن پر کلمہ پڑھنا خود لوگوں کو مومن بناتا ہے۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے پہلے ایمان لاؤ میرے محمد پر، پھر اس کی مدد کرو۔ یعنی اللہ محمد کی مدد نبیوں سے بھی بغیر ایمان کے قبول نہیں کرتا۔ میں تو آپ کو جگا رہا ہوں، اب آپ جاگے نہ جاگے تو میں کیا کروں؟ یہ ہے پھوٹا ہوا حافظہ، لوگوں کا برباد حافظہ۔ دروغ گو حافظہ نہ باشد، جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قانون بنایا نبیوں کے لیے کہ محمد کی مدد نہیں کرو گے خبردار جب تک پہلے سے مومن نہ ہو۔ تو جو چاہ رہا ہوں، تو جو اللہ نبیوں سے بغیر ایمان کے محمد کی مدد قبول نہ کرے، اس نے ابو طالب کی مدد کو، میں پوچھ رہا ہوں، بتائیے آپ مجھے، سب نے لکھا ہے۔ مزاج نہیں ہے یہ، مزاج نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اے ابو طالب، اے ابو طالب، تیری آگوش کو لاکھوں سلام۔ اس میں جو بچہ پڑا وہ دل کا سلطان ہو گیا، گود میں تیری جگہ پروان، دو رختے جگر، کل رحمت، یک بنا، یک کل۔ نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ذرا شب ابو طالب چلو پھر سمجھو، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں۔ ابو طالب کے گھر کے رزق کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے ان کے گھر میں پلتے ہیں۔ زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں۔ دیکھ لیا دشمنان ابو طالب، دشمنان ابو طالب کا۔ دیکھا ہمارے بچے بھی تمہارے شجرے جانتے ہیں اچھی طرح، بچے بھی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیوں جلتے ہو، ہے نا؟ ہم تمہیں کتاب و حکمت و شریعت و عصمت و طہارت نبوت عطا کر رہے ہیں ایک شرط پر،
ہمارے محمد پر ایمان لانا، ایمان پہلے ایمان لانا بعد میں مدد، یہ دو لفظیں ایسی تو نہیں جو بالا بالا چلی جائیں، ذہنوں میں اتر رہی ہے نا؟ نبیوں سے کہہ رہا ہے میرے محمد پر پہلے ایمان لاؤ مضبوط، تب کرو محمد نصرت، تب قبول کروں گا نصرت، ورنہ نہیں کر سکتا۔ سارے مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کے لیے ایک بات کو لکھا، ناصر رسول، ناصر رسول، ناصر رسول، نصرت کی، نصرت کی، اور جہاں لکھا نصرت کی وہیں لکھا مگر، دیکھ رہے ہیں، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے تمہارا قرآن بھی جا رہا ہے اور اللہ کا فرمان بھی جا رہا ہے، اللہ تو نبیوں سے کہہ رہا ہے پہلے ایمان لانا بعد میں مدد کرنا، اور ابو طالب سے صاف کہہ دیا تم کافر ہی ہو مگر مدد قبول کر لیں گے۔ سنو تو ایک جملہ سن لو، جب نبیوں کا ایمان ابو طالب کے کفر کے برابر نہیں ہے تو کل ایمان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ پڑھ گیا حالت دیکھو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں ماشاءاللہ، کون روکے گا یہ؟ حیدری حد ہو گئی نصرت کے قائل اور ایمان پر بحث، وہ اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو ابو طالب کی بات تو آپ یعنی زمانہ کیا سمجھے گا، اب ابو طالب کے بیٹے کا وقار ہی سمجھ لو۔ یہ نبی پر ایمان لانا کیا مطلب؟ 1,23,999 انبیاء سے جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ تؤمنون، اگر عربک گرامر جانتے ہوتے میرے تو لطف آ جاتا۔ لام تاکید اور نون تاکید جہاں آتا ہے وہاں پر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بہت زیادہ استقلال پیدا ہو جاتا ہے، بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے وہ بات، ضرور ضرور ایمان لانا۔ تو یہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے بھائی؟ ایمان لانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ارے بھائی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو ایمان ہے کیا مطلب؟ اللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بازو پکڑے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے نہ بازو ہے نہ ہاتھ ہے۔ پھر ایمان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کو واحد ماننا، اس کی ذات کی توحید کو تسلیم کرنا، یعنی جو اس کا عہدہ ہے اسے ماننا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر ذات محمد پر کیا ایمان ہے؟ ذات محمد پر ایمان ہے محمد الرسول اللہ، یعنی ان کو اللہ کا رسول ماننا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء عالم ذر میں تھے تب بھی محمد رسول تھا۔ توجہ کیجئے گا، تبھی تو کہہ رہا ہے یہ آخری رسول آئے گا، انبیاء کی روحوں کو حاضر کر کے اور کہا کہ ایمان لانا، تو اب ایمان کا ایمان ظاہر ہوگا، ایمان کا اظہار ہوگا، ایمان سامنے آئے گا کلمے کے ذریعے، وایا کلمہ، جب کلمہ پڑھیں گے ہم تب ایمان ظاہر ہوگا۔ اب بتا رہا ہوں میں، اب جو بھی باب العلم والے ہو یا کوئی علم والے ہو یا باب الجہل والے ہو، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل نام رکھ رہے ہیں،
اپنے اداروں کا باب العلم، کام کر رہے ہیں باب الجہل والا، ابو جہل والا، یعنی باب العلم کے ادارے سے علی کے خلاف آواز اٹھے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہے نبیوں کا ایمان لانا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی 81ویں آیت میں کہ میرے نبی پر ایمان لانا، محمد پر ایمان لانا، کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں سے، رسولوں سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیسے ایمان لائے؟ تو اب بتاؤ ایمان کیسے لائے؟ کلمے کا اظہار کیا۔ ہر نبی کا کلمہ امت کا ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ آدم کی امت کا کلمہ، اور آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں ذرا جاگیے گا، میں کچھ کہنا چاہوں گا کوثر بھائی۔ آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آدم کا خود کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نوح کا کلمہ امت کا ان کی لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابراہیم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موسیٰ کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عیسیٰ کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غلط پڑھوں تو منبر سے کھینچ لو، اگر قرآن سے ثابت نہ کروں تو منبر پر نہ بیٹھنے دینا۔ اگر 1,23,999 انبیاء میں سے کوئی بھی نبی محمد الرسول اللہ نہ کہے تو نبوت نہ بچے۔ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ 1,23,999 انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ پر۔ جاگے آخری مجمع تک، ہر فرد تو بات کہوں، اگر سارے نبی محمد الرسول اللہ نہ کہے تو سب کی نبوتیں چلی جائیں، اور محمد خود غدیر میں علی اللہ کے تو محمد کی رسالت یہ ہے۔ کیا کرو گے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے، سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، قرآن بچاؤ۔ سنیے گا جی، اس نے روئے مرتضیٰ دیکھا، محمد کی زیارت کی، جمال کبریا دیکھا، محمد کی زیارت کی، جمال کبریا دیکھا، محمد کی زیارت کی، جمال کبریا دیکھا، رہو حب علی دل میں تو پھر عشق نبی کیسا، رہو حب علی دل میں پھر عشق نبی کیسا، تصور میں کسی اندھیرے جیسے آئی سلامت رہے۔ جگاب لے، یہ فرش ادا ہے، یہ ذکر علی کا کمال ہے۔ غدیر والا جو ضعیف تھا نا وہ اور تھا، فرش ادا والا ضعیف اور ہے۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ 59ویں آیت ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت، توجہ چاہ رہا ہوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ نبی نہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کر دو،
6666 آیات میں لفظ بلغ اگر کہیں دکھا دو تو مذہب بدل دو. پتہ نہیں کہا ہے. نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، حج کی تبلیغ، زکوٰۃ کی تبلیغ. جہاں لفظ تبلیغ رکھا نہیں اللہ نے وہاں کی تو تبلیغ کر رہے، اور جہاں کے لیے بلغ کہا. دیکھ رہے ہیں؟ سنا آپ نے؟ منزل دے دیا. کیا بات ہے نا؟ نہیں تو عجیب منزل. جہاں لفظ بلغ ہے، بلغ کا مطلب کیا؟ ولایت کی تبلیغ. اب بات چلی، توجہ چاہ رہا ہوں. کس نے کہا صبح کی 2 رکعت نماز ہے؟ ہوگا نبی نے کہا. نبی کے کہنے پر پڑھ لو 1 رکعت. ہوگا گھٹا نہیں سکتے، اتنی رہے گی جتنی ہے. ظہر کی کتنی ہے؟ 4 رکعت. کس نے کہا؟ قرآن میں تو ہے نہیں، نبی نے. عصر کی کیا رکعت؟ 4 رکعت. کس نے کہا؟ نبی نے. جمعے کی ہوگا واجب. کیسے؟ کس نے کہا واجب؟ کس نے کہا واجب؟ عید اور بقرعید کی ہوگا سنت. کنڈیشن دونوں کی ایک، وہ سنت یہ واجب. توجہ کیجئے گا. خود میں وہاں لکھ دیا جب امام آئیں گے، جب عید و بقرعید کی واجب ہوگی اور جمعے کی ابھی سے واجب. دیکھیں ڈرا نہ کیجئے، بڑی بڑی شخصیتوں کا بھوت نہ رکھیے ذہن میں. بات قرآن کی آیت پہ ہو رہی ہے. جمعہ واجب. تو بھائی جیسے جمعے کی نماز ویسے عید کی نماز. دیکھیں جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، مگر ہے وہ ظہر کے بدل. اگر جمعے کی واجب پڑھ لو تو ظہر ساقط، مگر 2 رکعت 4 کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی لیے شریعت نے کہا 2 خطبے 2 رکعت کے برابر. تو غیر معصوم کا کلام اللہ کے کلام کے برابر تو ہو نہیں سکتا، اس لیے معصوم کا ہونا ضروری. توجہ کریں آپ. واجب مطلق جمعے کی نماز کب ہوگی؟ جب امام آئے گا. ابھی واجب تخیری ہے، اختیار ہے تمہیں، ظہر کی پڑھو یا جمعے کی پڑھو، اور جب امام آئے گا واجب ہوگی. چونکہ لب معصوم سے جو الفاظ نکلیں گے وہی لفظ خدا ہوں گے، اور جو چہرہ کلام خدا قرار پائیں گے. اچھا صاحب جمعے کی اگر میں 1.5 رکعت پڑھنے لگوں، وہ کہا یہ 1.5 رکعت کیسے پڑھ لیں گے آپ؟ 1.5 کیسے بنے گی؟ بھائی ایسے بنے گی 1 سجدہ کر لوں گا، آدھا رکوع کر لوں گا. رکوع میں جب پشت پہ بٹھا سکتے ہیں مرزا صاحب، تحقیق ہے کل جوگیشوری میں، آپ دیکھیے جو جانتے ہو جانتے. اب چلیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اصل میں نے کچھ کہنا چاہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا نبی نے فکس کر دیا، نہ آپ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. 4 ہے تو 4، 2 ہے تو 2، 3 ہے تو 3، 30 ہے تو 30، 1 ہے تو 1. حج 2 واجب نہیں، زکوٰۃ سال بھر میں 2 بار واجب نہیں، خمس سال بھر میں 2 بار واجب نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جتنا نبی نے فکس کر دیا، یعنی نبی جس کو کل کہہ دے اسے تم جز نہیں بنا سکتے. نبی جسے کل بنا دے اسے تم جز نہیں بنا سکتے، اور جسے نبی جز بنا دے اسے تم کل نہیں بنا سکتے. بتاؤ قرآن سر پہ رکھ کے اپنے ماں باپ کی طہارت کو حاضر و ناظر کر کے مجھے بتاؤ محمد نے خندق کے میدان میں علی کو کل ایمان کہا کہ نہیں؟ تو جسے محمد کل ایمان کہے اسے جزو اذان کہتے ہوئے تجھے کیا موت آتی ہے؟ مرتا کیوں ہے؟ علی ولی اللہ. آپ تھے نہیں؟ سلوات پڑھ دے محمد والے. مرزا 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 آرگومنٹ پہ آؤ.
آیات قرآنی کو دیکھو. اب میرے پاس وقت نہیں ہے انشاءاللہ باقی کل. اب تو آپ اتنا تصور فرما لیں, اتنا سن لیں. علی ولی اللہ, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, میرا تو سب کچھ علی ولی اللہ ہے. میرا تو سب کچھ. عقل کو, دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا اصرار نہیں کر سکتا. اور بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. بتا دو بغض علی کی نجاست کو زمزم پاک نہیں کر سکتا تو ملا کا ایک لوٹا کیا پاک کرے گا؟ تو کیا لیے پھر رہے کرتے گا پاک؟ نجاست ہے نجاست. سنیے گا وسیم بھائی, آپ ملاحظہ فرمائیں, علی ولی اللہ کسی مجلس میں آئے گا عرض کر دوں گا. 3 مجلسیں اور باقی ہیں. آپ نہیں تھے آج دوپہر میں مغل مسجد کے اندر, مسجد ایرانیان میں میں مجلس پڑھ رہا تھا. دل چاہتا ہے اس جملے کو پھر سے آپ کے حوالے کر دوں چونکہ آپ تھے نہیں. ریپیٹ نہ سمجھیے گا. علی ولی اللہ پڑھنا کیوں ضروری؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں, کس لیے پڑھتے ہیں؟ اور ہم اشرف مخلوقات ہیں. کیا مطلب؟ بیل جیسے ہو, بھینس جیسے ہو, گھوڑے جیسے ہو, گدھے جیسے ہو. ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم انسان ہیں, اچھا وہ مخلوقات. اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ آؤ اسلام میں. لوگ چلے جا رہے ہیں, نبی دعوت تبلیغ دے رہے ہیں. آؤ میرے اللہ کو ایک مانو, مجھے رسول مانو. ان کا آپ کو رسول تو مان لیں گے سرکار, ایک کام کر دکھائیے. کیا؟ کہ وہ جنگلی گدھا جو بھاگا جا رہا ہے دیکھیے گا, اسے حکم دیجئے کہ وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے. پھر کیا ہو کہ وہ گواہی دے کہ آپ رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. گدھا کہے تو مانیں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اتنے دن سے کہہ رہا ہے نہیں ماننے پر تیار, تو رسول کی نہیں مانی تو ہماری کیا مانیں گے؟ اور کہتے کیا یہ گدھا اگر کہہ دے تو ہم مان جائیں گے. کیسے گدھے کے بچے تھے, صادق و امین رسول کی بات نہیں مان رہے, اللہ کے محبوب کی بات نہیں مان. گدھا کہہ دے تو مان جائے. اور گدھا بھی کون سا گدھا, پالتو نہیں, گھر میں بندھنے والا نہیں. کیوں مرزا صاحب؟ گھر میں بندھنے والا نہیں, پالتو نہیں, جنگلی وحشی. دیکھیں پالتو جانور میں اور وحشی میں بڑا فرق ہے. پالتو کے قریب آپ جائیں گے تو وہ آپ کے قریب آئے گا, آپ سے مانوسیت رکھتا ہے, انسیت رکھتا ہے, رابطہ رکھتا ہے, آپ کے جسم کی حرارت کا احساس رکھتا ہے. آگ اگر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرے تو وہ دم ہلائے گا, آپ کے قریب آ جائے گا, ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن جنگلی جانور میں چمک ہوتی ہے, بدکتا ہے, جتنا اس کے قریب جاؤ اتنا دوڑے گا. نبی نے کہا کون سی بڑی بات ہے, میں تو مختار کائنات ہوں. تم نے کہا جنگلی گدھے کو بلاؤ, نبی نے کہا یا ایھا الحمار, تال ہے نا, اے جنگلی گدھے ادھر آؤ. وہ فوراً پرتا چلا آیا. بڑے خوش ہوئے مسلمان یہ واقعہ لکھ کر. میں نے کہا لکھ رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ نبی گدھے کو بلائے تو آ جائے. نبی بلا رہے بلا فرمایا ہے نا. میرے نوجوانان ملت, اے ملت جعفری کے پاس بانو, اے ولایت علی کے چمن کے نونہالوں, اے علی اکبر کے غلاموں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب گدھا واپس آیا تو نبی نے کہا بتا میں کون ہوں. کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. پڑھا کلمہ, پڑھا نہ کلمہ. گدھے نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ کتنا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اتنا کلمہ تو گدھا بھی پڑھ لیتا ہے.
دوسرا کلمہ تو گدھا بھی پڑھ لیتا ہے. اپنے آدمی ہونے کا ثبوت تو دو. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیے نا حضور دیکھ رہے مر جائے وہ نام نہاد شیعہ, غارت ہو جائیں وہ جھوٹے شیعہ جو اپنے کو شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور علی پر بحث بھی کر رہے ہیں. کیسی شیعت ہے؟ علی علامت شیعت ہے, علی پہچانے شیعت ہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں اور سے آئے ہو, خانہ ولدیت میں بھولے سے کسی اور کا نام لکھا گیا. یہ حرکت نہ ہوتی. علی کا مسئلہ کیا ہے؟ علی کی منزل کو جانو, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. علی وارث, کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا, کسی ہاتھ میں طاقت نہیں جو صاحب ولایت کے گریبان تک پہنچ جائے. ابو لہب کی طرح ٹوٹ جائے گا. اور گارنٹی بھی اللہ نے یہی لی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. پھر میں کہہ رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, 23 سالہ دور تبلیغ میں نبی نے 13 سال مکے میں, 10 سال مدینے میں, 23 سال مکمل تبلیغ کی پتھر کھائے, کانٹوں پہ چلے, غلاظتیں برداشت کی, قتل کی تیاریاں ہوں, حالات کو آپ نے اپنی نظروں کے سامنے رکھا, مگر اللہ نے کسی دن بھی تو گارنٹی نہیں لی کہ توحید پہنچا میں بچا لوں گا. توحید پہنچا میں بچا لوں گا, رسالت پہنچا میں بچا لوں گا, نماز پہنچا, رہ جائے گی بات کل سن لیجئے گا, پہنچا نبی نماز میں بچاؤں گا. پتھر کھا رہا ہے محبوب اور اللہ خاموش بیٹھا ہے نا, سیکورٹی لیتا ہی نہیں, ذمہ داری لیتا ہی نہیں. پتھر کھاتے رہو, پہنچاؤ, میں نہیں جانتا. اور جب ولایت کی بات آئی میں بچاؤں گا. اب مولوی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں نماز پہ پڑھیے, روزے پہ پڑھیے, حج پہ پڑھیے, گارنٹی لا دیجئے. گارنٹی سرٹیفکیٹ لائیے, ولایت پہ ہے گارنٹی. اور جو چاہ رہا میں بچا لوں گا, اور بچا کے بھی دکھایا کہ ایک نمازی نے انکار کیا تو اپنے ہی گھر میں سزا دی. حارث بن نعمان نے فوری, یہ غدیر میں نہیں تھا, میری نظر میرا مطالعہ, طالب علم ہوں چھوٹا سا, دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, تکبر نہیں کر رہا ہوں. حارث بن نعمان نے فوری, نبی کا صحابی, یہ غدیر میں نہیں تھا, یہ تو بگڑتا ہوا مدینے میں آیا, مسجد نبوی میں, اور ایک نیک سے اپنے اونٹ کو باندھا اور نبی کے پاس آیا. آپ نے اعلان کیسے کیا علی کی ولایت کا؟ کہ اللہ نے کہا تھا اس لیے کر دیا. کہ تو پھر کیا دلیل ہے؟ عذاب بھجوائیے اللہ سے. توجہ چاہ رہا ہوں, ابو لہب نے عذاب مانگا, اس منبر سے کہہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, اس منبر سے کہہ رہا ہوں. ان ہذا, توجہ کریں آپ, ان ہوا الحق من عند اللہ فامطر علینا من السماء حجارتا او ائتنا بعذاب علیم. محمد اگر تم سچ کہہ رہے ہو, یہ غدیر سے پہلی بات ہے, مکے کی بات ہے, اگر تم سچ کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے, میں رسول ہوں, تو ہم نہیں مانیں گے. عذاب بھجوا دو خدا سے, ہمارے اوپر عذاب آ جائے یا آسمان سے پتھر آ جائے. نبی نے کہا بھیج دے پروردگار. کہ نہیں بھیجوں گا جب تک تم ان میں ہو. پہلے ہی دن مار ڈالتا تو آج گڑبڑ کیوں ہوتی؟ وہاں چھوڑ دیا, اپنے دشمنوں کو کعبے میں برداشت کیا, اپنے نبی کے دشمنوں کو مکے میں برداشت کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, اور علی کا دشمن نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, حاجی بھی ہے, اور جیسے مسجد میں آ کے کہا تو فوراً کہا کہ عذاب آ جائے, بھی فوراً آ گیا.
نمازی پہ عذاب، روزے دار پہ عذاب، ابو لہب مانگ رہا تو نہیں آیا، ابو جہل مانگ رہا ہے تو نہیں آیا۔ قدرت نے مسکرا کے کہا تم کیا جانو ہمارے مرحلے کو ہم نے سیرت بنا لی ہے، اپنے دشمن کو برداشت کر سکتا ہوں، علی کے دشمن کو برداشت نہیں کروں گا۔ مارا اب تو بنے وقت میں گنجائش رہی ہے، ذرا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا، ماشاءاللہ بہت وقت چاہیے ان دلیلوں کے لیے، اس استدلال کے لیے۔ جتنی ہو سکے ان جھوٹے لوگوں کو ان کی اوقات تک پہنچا دو، جتنی زیادہ سے زیادہ وہ نمازیں پڑھیں۔ تمہیں تو ہے حق پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا حق بھی مولا والوں کو ہے نا، چونکہ نماز ادھر ادھر نہیں پڑھی جاتی، کعبے کی طرف پڑھی جاتی ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، علی کا گھر بھی ہے۔ کوئی کیا جانے کس کو جھک رہے ہیں، جو کرے جھکاؤ کعبے کی طرف سے، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ سب امانت اہل بیت، امانتیں، ساری امانتیں۔ یہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ملت جعفریہ بڑی ذہین ملت ہے، بڑی عاقل ملت ہے، یہ چند منافقین ہے نا، اور نام کتنے پیارے رکھتے ہیں، حجتیہ، نام کتنے اچھے اچھے رکھتے ہیں، حجتیہ، ولی پہ کرتے ہیں کٹ حجتی، نام رکھتے ہیں باب العلم، نشر کرتے ہیں جہالت، الٹا معاملہ سارا اہل بیت کے خلاف۔ کیا کرو گے میاں، کیا چل پائے گا اہل بیت کے خلاف؟ یہ 12-12 انچ کی ٹوپیاں، یہ کچھ گز کے کپڑے کی پگڑیاں اہل بیت کا کیا بگاڑیں گی؟ بنی امیہ کے تاج اور تخت کچھ نہ بگاڑ سکے، کیا بگاڑیں گی؟ اہل بیت ہے، مت ڈرو، بس نظر رہے، نظر رہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے خوشنودی فاطمہ زہرا، شہزادی کیسے راضی ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے، کوثر کیا ہے، ہمیں نہیں پتا طوبہ کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، ہم نہیں جانتے حورے کیا ہے، غلمان کیا ہے۔ ہم وقار نظر کو بدنام کیوں کریں؟ ہماری آنکھیں تو علی کو دیکھنے کی عادی ہیں، جو جا رہا ہوں جہاں بڑے مرقع نظروں میں ہوں۔ ہم تو زہرا کی ڈفڑی کے گداگر ہیں، فقیر ہیں، ہمیں تو سب کچھ وہیں سے ملے گا۔ شہزادی اپنا کہہ دے، خدا ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اہل بیت کے وکیل جو وکالت کرتے ہیں، ان کی زبانوں میں صلاحیت، طاقت زبان میسم تمار عطا ہو کہ کٹ بھی جائے تو فضیلت پڑھے۔ جو کریں آپ، اب میں کیا کروں، کیسے بتاؤں کیا قوم کی حالت ہو رہی ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو صراط مستقیم کی نشاندہی کر سکے۔ دیکھیے جو ابو سفیان کی پالیسی تھی نا، اسے پکا یقین تھا کہ نہ میں رسول اللہ کو مٹا سکتا، نہ میں اہل بیت کو مٹا سکتا، 100% یقین تھا۔ میں بہت ساری روایتیں پیش کر سکتا ہوں، مگر میں سبجیکٹ رکھتا ہوں اپنا قرآن کی آیات، روایات لاتا ہی نہیں، مگر وہ جانتا تھا کہ نہیں مٹا سکتا۔ اس نے پالیسی کیا اختیار کی؟ اس نے ہر چیز کو مشکوک کر دیا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ یہ پالیسی جو ہے ابو سفیان کی ہے، یہی کام آج وہی ٹولہ کر رہا ہے، ایک حدیث کے مقابلے پر دوسری لاتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو مس گائیڈ کریں، ذہنوں کو مشکوک کر دے۔ مگر جہاں محبت علی جس ذہن میں ہو وہاں شک نہیں آتا، جہاں حسین کی الفت ہو وہاں ڈاؤٹ نہیں آتا۔
وہاں شک نہیں آتا، وہاں تو فاقہ مستی میں بھی سرمستی رہتی ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اور دکھا دیا، کربلا والے ہو نا، کربلا کا دامن ہاتھ میں ہے نا، پوری طاقت جھونک دی یزید نے، چاہا کہ بیعت لے لوں، مگر کربلا کے بچے نے بھی تو نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر زحمت ہے، ہم پیاسے ہیں، یزید کا مطالبہ مان لیا جائے؟ نہیں۔ اگر کربلا کے واقعات سن کر آنسو بہانے کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر ان کا موقف بھی سمجھیے۔ میں اون محمد کی بات نہیں کرتا، میں قاسم کی بات نہیں کرتا، میں علی اکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس کو نادان لوگ بے زبان کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ علی اصغر بے زبان نہیں ہے، علی اصغر تو اتنے بلاغت مآب ہیں اور ایسے فصاحت کے عرش کا آفتاب ہے کہ جنہوں نے لفظ ادا کیے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ جانتے ہیں علی اصغر کے بارے میں؟ جانتے ہیں؟ شاید 1.5 منٹ وصایت پڑھوں بس، مگر آپ روتے ہوئے اٹھیے گا، کیفیت سمجھنا۔ کس ماں کی گود میں پلے ہیں اصغر؟ جناب رباب۔ جناب رباب ایک شہزادے کی بیٹی ہے، یمن کی شہزادی ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، پڑھ چکا ہوں، ہے نا، مگر غیر خاندان کی ہے۔ احساس ہے جناب رباب کو۔ جب استغاثہ امام نے بلند کیا اور اس 6 مہینے کے بچے نے میرے مولا کے استغاثے کو سنا، میری ملت بیدار کے بچوں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، استغاثے کا مطلب ہے مدد کو پکارنا۔ حسین نے ایک بار نہیں پکارا، کربلا میں ظہر اور عصر کے درمیان ایک ہی موقع پر 3 استغاثے، 3 مدد کے لیے پکارا۔ ایک کاش میں آپ کے دماغوں تک آ جاؤں۔ پہلا استغاثہ تھا حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ علی اصغر گہوارے میں رہے۔ دوسرا استغاثہ کیا تھا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے؟ اب میں علی اصغر کا علم بتا رہا ہوں۔ حسین نے مدد کا تعلق مستقبل سے اور قیامت تک سے رکھا۔ ینصرنا، ہے کوئی جو آج مدد کرے اور رو کر گریہ کر کے عزاداری کر کے قیامت تک ہماری مدد کرے؟ توجہ کریں گے آپ۔ پھر مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے؟ اب علی اصغر کا یہاں پر علم کمال دیکھنا کیا ہے۔ امام حسین نے جب تیسرا استغاثہ بلند کیا، سن لیں گے استغاثہ، کاش آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، دانے بائیں دیکھ کے حسین نے کہا، ارے ہے کوئی جو نبی کی نواسی کی چادر کی حفاظت کرے، جو فاطمہ کی بیٹیوں کی ردا کو محفوظ رکھے؟ جزاکم ربکم۔ اب یہ آخری فکرہ تھا حسین کا، آخری استغاثہ۔ علی اصغر کتنا سمجھ رہے تھے کہ میرے بابا کا یہ کہنا کہ زینب کی رضا کی کون حفاظت کرے، اب میرا بابا زندہ نہیں رہے گا، تبھی تو چادریں چھنیں گی، تبھی تو ردائیں اتریں گی، تبھی تو حجاب الگ ہوگا، تبھی تو بال اریا ہوں گے، تبھی تو سربرہنہ ہوگا۔ علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ جب گہوارے سے گرایا تو اب روایت کہتی ہے، حبیب ابن مسلم تحریر کرتا ہے اور ابھی مخنف، دونوں مقتل کے صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ جناب زینب کے تعلق سے ہے نا، بکت بے اعلیٰ صوتہا، زینب بلند آواز کے ساتھ روئی، حسین کے کانوں تک پہنچی۔ حسین آئے، زینب بہن، حسین کی زندگی میں رونے کا سبب ثانیہ زہرا یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کا بیٹا زندہ ہو اور فاطمہ کی بیٹی روئے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بہن کو رو رہی ہو، علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا، بس
سن لیجئے گا، ایک ہی جملے سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کی آنکھیں فرات کی طرح چھلکیں گی، ابلیں گی، زمزم کی طرح ہے نا چشمہ بہائیں گی۔ آپ دیکھیے گا جناب امام حسین خیمے کے قریب آئے، کرباب ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑی ہو گئی، کنیز حاضر ہے امام وقت، علی اصغر کو ہمیں دو، ہاتھوں پہ لا کے رکھ دیا، حسین لے کے چلے، 7 قدم چلے تھے، خیمے سے آواز آئی، فاطمہ زہرا کے بیٹے، اے امام وقت۔ حسین مڑے، رباب کیا بات ہے، کہا مولا ذرا خیمے میں آئیے، کہا کیا نہیں چاہتی ہو اصغر قربان ہو جائے، کہا نہیں مولا، لاکھ اصغر قربان آپ پر۔ بات یہ نہیں ہے، پھر کیا بات ہے رباب، کہا تھوڑی دیر کے لیے۔ سرکار خیمے میں تشریف لائے، سرکار کے ہاتھوں پر سے علی اصغر کو لیا، لے جا کر بیٹھی گوشے میں، آنکھوں میں سرما۔